الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ جسے یوم عرفات بھی کہا جاتا ہے، یہ دن بہت ہی عظیم دن ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ بہترین دعا وہ ہے جو یوم عرفہ کے موقع پہ کی جائے، یعنی کہ 9 تاریخ کو جو دعا کی جائے یہ بہترین دعا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس دن لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں وہ یوم عرفات ہے، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس دن حاجی لوگ میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں اور وہاں پہ خطبہ سنتے ہیں، 2 نمازیں ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے ذکر میں اور دعاؤں میں مشغول و مصروف رہتے ہیں۔ اس دن وہ لوگ جو حج میں نہ ہوں انہیں چاہیے کہ روزہ رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفات کے روزے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے گناہ مٹا ڈالیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس لیے میرے وہ بھائی جو حج میں نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ اس دن کو غنیمت جانتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ پاک و ہند کے لوگ کس دن کا روزہ رکھیں؟ کیا اس دن کا جس دن حاجی میدان عرفات میں وقوف کریں گے، جس دن مکہ میں 9 تاریخ ہوگی، یا اس دن کا روزہ رکھیں جس دن پاکستان اور انڈیا میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوگی؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے گا جس دن پاکستان اور انڈیا میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یوم عرفات کے روزے کی فضیلت بیان کی اور اس میں ترغیب دی۔ آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد آنے والے کئی 100 سالوں میں مکہ مدینہ کے علاوہ دیگر ممالک میں جو لوگ رہتے تھے، مصر، شام، پاکستان، انڈیا وغیرہ، ان کے لیے یہ جاننا ممکن نہیں تھا کہ مکہ میں یوم عرفات کب ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کب ہے۔ تو وہ لوگ اپنے ملک کی رؤیت کے مطابق جو 9 تاریخ ہوا کرتی تھی اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جس چیز پہ اتنی صدیوں سے عمل ہوتا چلا آ رہا ہے اسی چیز پہ آج عمل کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اس بات پہ اصرار کرے کہ روزہ اسی دن کا رکھا جائے گا جس دن حاجی لوگ میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، کیونکہ اس روزے کا تعلق عرفات کے دن سے ہے، عرفات میں جو 9 تاریخ ہے اس سے ہے، تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے لوگوں کے لیے اس پہ عمل کرنا آج بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس وقت فجر کی اذان عرفات میں ہوتی ہے، مکہ مدینہ میں ہوتی ہے، اور مکہ مدینہ کی مساجد میں ہوتی ہے، اس سے کئی گھنٹے پہلے پاکستان انڈیا کے لوگ روزہ رکھ چکے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا پاکستان انڈیا کے لوگوں کا روزہ رکھنے کا آغاز اس دن کے مطابق نہیں ہوتا جس دن روزہ مکہ وغیرہ میں ہوتا ہے، کیونکہ جب صبح 5 بجے کے قریب پاکستان انڈیا میں فجر کی اذان ہوگی تب مکہ میں لوگ 3 بجے سوئے ہوئے ہوں گے اور روزے کا آغاز وہاں پہ نہیں ہوگا، اور پاکستان انڈیا کے لوگ اپنے ملک میں جب سورج غروب ہوگا تب روزہ افطار کر لیں گے، جبکہ مکہ میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا پاکستان انڈیا کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مکہ والوں کے مطابق اس دن کا روزہ رکھیں، وہ
اس دن کی پابندی کریں جس دن مکہ میں 9 تاریخ ہوگی۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں اس دن عید ہوتی ہے جس دن مکہ میں 9 تاریخ ہوتی ہے، تو اگر وہ اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی اس حدیث پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اپنے اپنے ملک کی رؤیت کے مطابق 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے اور انشاءاللہ اس اجر و ثواب کو حاصل کریں گے جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔